دیکھیں دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں ایک بزنس مین آ کے نہیں بتائے گا یا نہیں وہ ڈٹرمن ہم اس سے کر سکتے کہ وہ امریکہ کی کیا پالیسی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جو یہ ود ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، دیکھیے جب پچھلی دفعہ انہوں نے پاکستان کو جو ڈبل گیم کا تانا دیا تھا نا، تو وہ کسی آفیشیل کال پہ نہیں دیا تھا، وہ ٹویٹس کے ذریعے دے دیا تھا. انہوں نے ہمارا CSF بند کر دیا، آخری بلنگ ہماری بھی کلیئر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، آپ کے F-16 کی اپگریڈیشن اور بہت سی چیزوں کے اوپر آپ کے ابھی بھی پھڈے ان سے چل رہے ہیں. سو وہ کسی فون کال کے ذریعے آفیشیل کمیونیکے کے ذریعے نہیں ہوتا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن وچ از ہائیلی انکنونشنل the way they operate actually. اب مسئلہ یہ ہے کہ one fine day we can find a tweet by پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے عمران خان، فری عمران خان، یا میں ٹاکنگ اباؤٹ کے لیے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یہ وہ فلان. آل آئی ایم سیئنگ از کہ یہاں کیا اس کا جواب کے لیے یہ ہوگا کہ سارے سر بسجود ہوں گے ٹورڈ واشنگٹن کے بس یہ آ گئے اور یہ کر دیں. ایشو یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو سیٹل کرنا ہے تو وہ کرنا ظاہری بات ہے. عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس معاملے کو سیٹل کرنا ہے. دو چیزیں ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کا جیل سے باہر نکلنا، میں بار بار کہتا ہوں، اٹ از ناٹ اے بگ ایشو. وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے سیٹل ہو ہی جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے واپس اقتدار میں واپس کیسے آنا ہے یا کب آنا ہے. دیٹ از دا $1 million کوسچن. ابھی جو اس وقت حالات ان کے خراب ہوئے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ اتنی جلدی مجھے ریپیئر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگر عمران خان صاحب باجوہ صاحب کے لیے پہلے، اور پھر ظاہری بات ہے صاحب کے لیے ایک سرپرائز فیکٹر تھے کہ یار اس ٹائپ کا سیاستدان ہم نے نہیں دیکھا کہ جس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، وہ کہتے ہیں نا the project not only did it turn rogue, it backfired. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی ایک سرپرائز فیکٹر ہے بہت سے لوگوں کے لیے. اچھا، پرٹیکولرلی عمران خان صاحب کے ان کو تھا کہ یار ہم نے وہ کہتے ہیں نا وہ شام نام ڈھنڈ بھید سب کچھ استعمال کر لیا، لیکن ہم وہ اوور پاور ابھی تک نہیں کر سکے، کیونکہ ظاہری بات ہے جس کے پاس طاقت ہے. یہ تو آپ کا ایک اینگل ہے نا سوچنے کا یا دیکھنے کا اس ساری چیز کو. اس میں ایک ڈیفرنٹ اینگل جو PTI کے پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں جو ہے نا وہ سمجھ آئی کہ جناب ایسا بھی سیاستدان ہوتا ہے جو اتنا کھڑا ہو گیا سامنے. میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ پہلے باجوہ صاحب والی، میں نے دونوں کو کہا ہے کہ دونوں سرپرائز فیکٹر ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے باجوہ صاحب سے شروع ہوا اور پھر یہ کہ یہ ایک سرپرائز فیکٹر تھا. آپ یہ بات ایکسیپٹ کریں گے کہ آپ کم از کم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جیل میں اتنی دیر گزاریں؟ نہیں، میں دیکھیے سب سے بنیادی بات، جس دن عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا بہت سے لوگوں نے جھوٹ بولا. کسی نے کہا جی بس وہ وہاں پر یہ ہو گیا اور عمران خان صاحب نے بڑا شور مچایا یا یہ ہو گیا. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب نے بڑی دلیری سے گرفتاری دی ہے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں جس نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ جیل نہیں گزار سکیں گے فلان، میں تو اس بات سے 100% کنونس تھا کہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ تھے، اور شاید پریپریشن ان کی 2-3-4 مہینے پہلے ہو چکی تھی کہ میں نے ایونچولی جیل جانا ہے. تو جیل انہوں نے ٹھیک برداشت کی ہے. جیل وہ ظاہری بات ہے ابھی تک برداشت کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے مچ ٹو ہز لک کہ وہ جن چیزوں کی خواہش کرتے رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے، وہ انہیں کافی حد تک ملتی نہیں ہے. اچھا، سپرڈنٹ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس ہو جاتا ہے. یہ پہلا قیدی ہے جس کے لیے کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ اگر اس کو ملاقات، ایک وکیل کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ مانیٹرنگ جج، نہیں یہ فیورز ہیں پاکستان کے ہر قیدی کو. نہیں پاکستان کے ہر قیدی اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتا ہے، آپ اپنا پیسے دیں اور منگوا لیں. آپ کا جیل مینول پڑھ لیں. کو یہ سہولت حاصل ہے کہ میاں صاحب کا کھانا تو گھر سے جاتا تھا. سیاسی ملاقاتیں اویلیبل ہوں گی اس کو. محمد زبیر صاحب کا سن لیں، وہ بتاتے ہیں 4-4 گھنٹے 40-40 لوگ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے. کیا بات کریں محمد صاحب ایسے. اینڈ پہ نواز شریف کی ملاقات 45 منٹ ہفتے میں ایک دن صرف رہتی تھی. اچھا، اور آپ میری بات سنیں، جیل تو بھی میں سمجھتا ہوں 3-4 مہینے میرے خیال ہے انہوں نے جیل کاٹی ہوئے گی، سارا وقت تو اسپتال میں پڑے رہے ہیں. تو وہ کیا اب سمینا بھی بات تو کرنے نہیں دیتی، بیچ میں کاٹتی رہتی ہیں. حالانکہ ان کی گفتگو کے دوران میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کاٹا. یہ تحریک انصاف کا ایک ویسے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، برداشت بھی کرنا سیکھیں گے باقیدان کی پالیٹکس میں. ٹھیک ہے نا. میرا نہیں خیال ابھی جیل شروع ہوئی ہے جیسے جیل کہتا ہے، یہاں نہیں مونی ہے. نہیں سر، مطلب کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے ابھی سر آپ مزمل صاحب آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی 5 دن کے لیے بند کر دینا، آپ کے کمرے میں سب کچھ مل رہا ہو، نرم بیڈ ہو، سامنے ٹی وی لگا ہو، AC چل رہا ہے بالکل ٹھیک، اور آپ بھی تنگ آ جائیں گے 5 دن کے بعد. آپ بھی تنگ آ جائیں گے، میں نے کمرے سے باہر نکالو. جتنا بڑا کمپاؤنڈ ہے نا ان کے پاس، وہ کمپاؤنڈ ہے جی 8 کمروں کا کمپاؤنڈ ہے منیب صاحب.
جس میں وہ واک کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. وہ تو پورا ایک کمپاؤنڈ ہے ان کے پاس جو اسپیشلی ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے, جوڈیشری نے جا کے کرایا ہے, دیواریں گرائی ہیں کہ اور ان کے بعد مطلب آپ میری بات سنیے, ہی ہیز دی بیسٹ فیسلٹیز جو پاکستان کی تاریخ میں کسی قیدی کے پاس نہیں رہی. آپ جانا چاہیں گے اسی جیل میں؟ بالکل. اس جیل میں کیا پرابلم ہے, اس جیل میں کیا پرابلم ہے, آپ میری بات سمجھیں نا. یہ میں آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ ان سے ایک اسیسمنٹ کی غلطی ہو گئی. اچھا. وہ باجوہ اور عاصم منیر میں فرق نہیں جان سکے. اچھا. لیکن نا ایک بندے کو وہ میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے اور اس کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے مذاکرات بھی کرتے تھے اور وہ مل لیتا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ملتا. بیرسٹر گوہر نہیں ملے؟ نہیں, عمران خان کی بات کر. اچھا. وہ تو جیل میں ہے نا سر, جیل میں کس طرح ملے سر؟ نہیں, یہ ملاقات ہونی ہو تو پھر کافی جگہ ہو جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو بیرومیٹر یہ دے رہے ہیں کہ اگر اس سے ایک پاپولیرٹی کا تعین کیا جائے تو واقعی اس سزا کے اوپر تو کوئی بھی نہیں نکلا یہاں پہ. تو پھر ایک کام کر لیتے ہیں نا, یہ 8 فروری کو احتجاج کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب پتہ تو چلی گیا ہے کہ بھائی نہیں پاپولر رہے, کوئی نکلتا ہی نہیں ہے, تو کوئی سڑک نہ بند کریں, کھولی رکھیں سڑکیں, نہ کوئی کریک ڈاؤن کریں, نہ کوئی گرفتاری کریں, نہ دفعہ 144 نافذ کریں, اور پتہ لگ جائے گا, ایکسپوز ہو جائیں گے کہ بھئی ہر چیز کھلی ہوئی تھی, کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا, اس کے باوجود بھی جو ہے نا سزا ہوئی اس دن سب کچھ کھلا. نہیں, میں یہی بات کر رہی ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں اس دن سب. دیکھیں انڈیجنس نہیں ہے احتجاج, آپ بات سمجھیں, مینوپولیٹڈ ہے. ایک انڈیجنس احتجاج ہے جو لوگ خود نکلتے ہیں. اچھا, ویسے نواز شریف صاحب کا بھی جب سزا ہوئی ہم کہتے ہیں نہیں نکلے نا, ٹھیک ہے, لوگ نہیں نکلے ان کے لیے, انہوں نے لوگ تھک چکے ہیں سر, لوگ تھک چکے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 10 سال کی پی ٹی آئی کی سیاست سے لوگ تھک چکے ہیں. لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہیں, اگر آپ کا یہ آرگیومنٹ ہے, ہر ہفتے ہر مہینے کال تھے, لوگ تھنگ آ گئے ہیں, پیپل آر ناؤ فیڈ اپ آف اٹ. نہیں دیکھیں, ایک تو اس کا سمپل لاجیکل آنسر یہ ہے نا کہ پھر ڈر کا فیکٹر, ڈر کا بھی چھوڑیں, لوگ کال پہ ہی نکلتے ہیں. آپ نے کون سا دیکھا ہے جو لوگ خود نکل آئے؟ 24 کو کال نہیں دی. ارے میں یہی تو 24 کو لوگ نہیں نکلے. 24 کو یہاں سے لاہور سے کتنا کو بندہ گیا, تو آپ نے یہاں پہ بات, تو میں پھر وہی بات کہہ رہی ہوں. ایگزیکٹلی, تو میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی نکلتا, تو پھر کھول دینا روڈز. آپ کا سارا موٹر وے بند نہیں تھا, آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے سارے راستے بند کیے, کریک ڈاؤن کیے, کچھ ان کی اپنی بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز جو نہیں اس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے, ظاہر ہے لوگوں کو تو پیچھے کوئی چاہیے نا آگے لیڈ کرنے کے لیے, پھر وہ پیچھے نکلے, تو وہ فیکٹر اپنی جگہ ہو سکتا ہے. لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ ان پاپولر ہیں, آپ کر دیں ایک دفعہ, یہ کھول دیں اور لوگوں کو ایکسپوز ہونے دیں.